السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ اب جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاں بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن وہاں ایک مختصر سا بھی عمل ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، یعنی انتہائی چھوٹا اور انتہائی مختصر اور انتہائی جامع وظیفہ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے پڑھنے سے انسان ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس شخص اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس زندگی کا ہوگا، یعنی جو ہی روح اس قفس عنصری سے نکلے گی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ قرآن کی ایک اکلوتی اور واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کا ذکر 18 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں اللہ رب العزت کا ذکر اتنی زیادہ مرتبہ آیا ہو۔ یہ اتنی عظیم اور بلند آیت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو سب سے اہم اور سب سے عظمت والی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ تو حضور علیہ السلام نے بار بار مسلسل 3-4 بار ارشاد فرمایا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال سے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیہنک العلم، کہ آپ کا علم مبارک ہو، یعنی واقعی آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے، جس کو کہتے ہیں سیدۃ آیت القرآن، قرآن کی آیتوں کی سردار یہ آیت الکرسی آیت ہے، اتنی عظمت والی اور بلندی والی آیت ہے۔ یعنی اس کے پڑھنے سے آپ شیطان سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور جنات سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گویا کہ ایک قلعے میں بند کر دیتے ہیں، جس میں نظر نہ آنے والی مخلوقات داخل نہیں ہو سکتی، بالکل شیاطین اور جنات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور انسانوں کے شر سے بچنا ہو اور عزت سے رہنا ہو، قبر میں عذاب سے دور آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں عذاب سے دور ہو، تب بھی اس کو اپنی روح کی غذا کی طرح بنائیں اور اس کا وظیفہ بار بار پڑھیں، یعنی 25 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 25 بار لگاتار نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 3 کر کے بہرحال 25 27 بار پڑھیں، تو اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے۔ اور اس کی عظمت کے قائل صرف انسان نہیں، جنات اور شیاطین بھی ہیں۔ بخاری میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب مدینے میں غنیمت کا مال آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چوکیدار مقرر فرمایا، یعنی رات کی ڈپٹی۔ تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آیا، بہرحال مختصر واقعہ میں اس کو لمبا واقعہ میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا آ کے کھجورے بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا اور کہا کہ میں ابھی باندھ دوں گا ستون کے ساتھ، صبح بچے کھیلیں گے۔ تو کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، وہ معاف فرما دیں گے۔ بہرحال منت سماجت کی تو چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہا بڑا ناچار، بڑی اس نے منت سماجت کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا خیال کرنا پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر منت سماجت کی چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا تو اب کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا کسی صورت میں، اب تو میں باندھوں گا اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نفع والی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پیاسے تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ اور کہا کہ اب وہ نفع والی بات بتاؤ۔ تو بوڑھا کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو پھر ہمارا داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ صبح حضور علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ سنایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو کذوب قال صادقا، تھا تو بہت بڑا جھوٹا لیکن سچ کہا، یہ شیطان تھا۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر تمام جنات اور شیاطین سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مواہب الرحمن میں لکھا ہے کہ آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اتنی عظمت والی آیت ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش کروں گا
کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کریں، روز اس کو 25 بار 27 بار پڑھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلیں بہت جلدی سے آنن فانن حل ہوں، تو آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی عظیم خوشخبریاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، آپ کے لیے رکھی ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہیں، دنیاوی معاملات میں پھنستے ہیں تو لوگوں کے پاس چکر لگاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے پاس جانے سے رحمان سے رابطہ رکھیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، اور ایک جگہ بیٹھ کے تسلی سے بیٹھیں، آیت الکرسی 20 25 30 مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی تمنا اور خواہشات کیسے پوری کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظیم ترین صفات جس میں کوئی شریک نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی، یعنی وہ ایسا زندہ کہ اس جیسا کوئی زندہ نہیں، کیونکہ کل من علیہا فان، اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تمام انسانیت کل کائنات فنا ہوں گے لیکن اللہ نہیں ہوں گے۔ القیوم، وہ تمام جہان کو تھامنے والا، اس کے علاوہ کون ہے تھامنے والا، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایسی عظیم صفات اللہ رب العزت کی اسی آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔